ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں 14 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ اس کی تلاوت کرے یا ان کو سنے، پڑھنے سے بھی اور سننے سے بھی سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں آیت سجدہ، اور اس پر جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ قرآن پاک میں 14 آیتیں ہیں جن کو پڑھنے سے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر بندہ نہیں کرے گا گنہگار ہوگا۔ ان آیتوں کو سننے سے بھی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر بندہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ تراویح میں آپ نے دیکھا ہے کہ 9ویں پارے سے کہیں کہیں امام صاحب سیدھے سجدے میں جاتے ہیں، تو انہوں نے وہ آیت پڑھی ہے جس سے سجدہ واجب ہوتا ہے، تو پھر فوراً وہ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے تلاوت ادا کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر اپنی تلاوت کو جاری رکھتے ہیں۔ جہاں جہاں سجدے کی آیتیں آتی ہیں وہاں وہاں نشان لگے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ جب ہم ان کو پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ فی الفور سجدہ کریں، موقع ہو تو فی الفور سجدہ کرنا بہتر ہے۔ موقع نہ ہو اور آپ بعد میں سجدہ کر لیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بعد کی بات رہ جاتی، اور اصل سنت بھی یہی ہے کہ فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار جتنی توفیق ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر ایک ہی سجدہ کرنا ہے تو ایک سجدہ کر لو، 2-3 سجدے کرنے ہیں تو پھر ہر مرتبہ کھڑا نہیں ہونا، 2-3 سجدے کر کے پھر ایک مرتبہ کھڑا ہو جانا ہے۔ لیکن یہ کھڑا ہونا اور یہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض نہیں۔ اگر ہمت نہیں ہے یا بیمار ہے، کمزوری ہے، کھڑے ہونے کو طبیعت نہیں کر رہی، تو بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے بیٹھ جائیں تو سجدے تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ہمت ہو تو پورے طریقے پر عمل کر لیں، اور اگر ہمت نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے بھی سجدے تلاوت کر لینا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس تلاوت فرما رہے تھے، مشرکین بھی وہاں کھڑے کھڑے سن رہے تھے۔ حضور تلاوت کریں تو کیا لطف ہوگا بھائی، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، کیا پوچھنا۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، خوبصورت تلاوت ہو رہی ہے، مسلمان تو مسلمان، مشرکین بھی جو آپ کے دشمن ہیں سن رہے ہیں۔ آپ نے سجدے کی آیت پڑھی اور فوراً آپ سجدے میں گئے، تو مسلمان جو تھے وہ تو گئے ہی گئے، لیکن مشرکین بھی اپنے آپ کو نہیں روک سکے، وہ بھی چلے گئے سجدے۔ تو میرے بھائی، ان آیتوں میں سجدے کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس طرح کی بات ہوتی ہے، مفہوم یہ ہوتا ہے سجدے کا، تو بندہ فوراً جھک جائے اور سجدے میں چلا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، 3 وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
جب سورج نکلنا شروع ہو جائے 15 منٹ تک نکلنا شروع ہو جائے، یہاں سے 15 منٹ تک، پھر جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے پھر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب استواء شمس ہو، یعنی زوال آفتاب کا جو وقت ہمارے کیلنڈر میں لکھا ہوا ہوتا ہے مسجدوں میں، زوال آفتاب، اس سے 15 منٹ پہلے نفل نماز بند کر دیں، اور زوال کے آفتاب کے 5 منٹ کے بعد پھر شروع کر دیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زوال کے وقت نماز مکروہ ہے۔ زوال کے وقت مکروہ نہیں، استوا کے وقت مکروہ۔ زوال پہ تو پھر اجازت ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، جیسے ہی سورج ڈھلا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا۔ تو زوال کا جو ٹائم لکھا ہے اس سے 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے سے نفل نمازیں بند کر دیں، اور جو زوال کا وقت لکھا ہے اس سے 5 منٹ کے بعد پھر آپ نمازیں شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جب سورج لال ہو جائے غروب سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے سے، اس دن کی عصر کی نماز بھی مکروہ ہے، پڑھ لینی ہے لیکن کراہت اس میں آئے گی۔ یہ 3 وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے: طلوع آفتاب کے وقت، استوا کے وقت اور غروب کے وقت۔ انہی 3 وقتوں میں سجدہ تلاوت کرنا بھی مکروہ ہے۔ اگر آپ قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت چل رہا ہے طلوع کا اور سجدے کی آیت آپ نے پڑھ لی، کوئی بات نہیں، آگے پڑھتے رہیے، 15-20 منٹ کے بعد سجدہ تلاوت کر لینا ہے، اس وقت نہیں کرنا۔ اگر کریں گے تو سجدہ تلاوت ادا تو ہو جائے گا لیکن مکروہ کام کرنے کا گناہ بھی ملے۔ اسی طرح زوال کے آس پاس آپ تلاوت کر رہے ہیں، جمعہ کے دن اکثر ہوتا ہے، بہت سے لوگ پہلے آ جاتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور سجدے کی آیت پڑھ لی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت جو ہے وہ زوال کے آس پاس کا چل رہا ہے، تو پھر ابھی سجدہ نہ کرے، ذرا تاخیر سے زوال کے 5-10 منٹ کے بعد کر لیں۔ اسی طرح عصر کے بعد اگر دیر ہو گئی ہے اور غروب میں 15-20 منٹ باقی ہے اور اس وقت آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے، تو اب سجدہ تلاوت نہ کریں، مغرب کے بعد کر لیں۔ اگر عصر کے بعد فوراً آپ نے آیت سجدہ پڑھی اور آپ سجدہ کر لیں تو اس کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ سورج لال ہو جائے اس وقت سے مکروہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ مسئلہ جانتے نہیں۔ عوام یہی جانتی ہے کہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر ہم مسجد میں سجدے شروع کریں گے تو غلط فہمی پیدا ہوگی، یہ فلاں صاحب سجدے کر رہے ہیں، کوئی آئے گا آپ کو روکے گا، پھر آپ اس سے حجت کریں گے، خواہ روزے کی حالت میں گرما گرمی بھی ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں ہوں تو کر لیں سجدہ، اور مسجد وغیرہ میں ہو تو پھر احتیاط کریں، بعد میں کر لیں۔ یہ سجدہ تلاوت سے متعلق 2-3 باتیں۔